تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے. ایک پروگرام ندائے رمضان جو ہمارے مولانا ہاسپٹ کے حضرت محمد معین الدین قادری نقشبندی صاحب قبلہ تشریف فرمائے ہمارے اس محفل میں. تو لہذا رمضان کے مہینے میں چھوٹا سا ہم نے ایک پروگرام لائیو پروگرام جو ہے فیس بک میں اور یوٹیوب چینل میں اور انشاءاللہ انسٹاگرام میں بھی انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کرے ہیں. تو لہٰذا جو بھی حضرات اس لائیو پروگرام میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھیے اور ہو سکے انشاءاللہ پروگرام میں جو ہے سماعت کیجیے. تو لہٰذا میں سب سے پہلے 2 اشعار مدنی شریف کے پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. میں قبر اندھیری میں
گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کر لے آ جانا رسول اللہ امداد میری کر لے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. تو آئیے انشاءاللہ آج ہم حضرت سید شاہ حضرت گنج شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم لوگ یہاں پر ایک مختصر سا پروگرام ندائے رمضان ہم نے ایک لائیو ٹیلی کاسٹ رکھا ہے. تو اس پروگرام میں آئیے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا حضرت محمد معین الدین قادری صاحب تشریف فرمائے. ہاسپیٹ کے ایک بہترین عالم دین ہے, تو لہٰذا ہم ان کے زبان سے انشاءاللہ آج چند باتیں سنیں گے جو رمضان کے حالات آپ کے ساتھ پیش کریں گے, اور اسی کے ساتھ ماں حضرت بی فاطمہ کا ان کا بھی یوم وصل کا دن ہے, انشاءاللہ ان کے بھی چند تعریف ان کے بھی چند واقعات سماعت کریں گے, اور اس کے بعد قیامت اور رمضان کے بارے میں انشاءاللہ حضرت کے ساتھ ہم لوگ جو ہے مختصر سے واقعات سنیں گے. السلام علیکم حضرات, آئیے آپ چند باتیں بتائیے سامعین کے سامنے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین و ناظرات, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے کا نام لے کر کے اللہ نے ذکر کیا کہ رمضان کا مہینہ شہر رمضان, رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے, وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے سال, مہینے اور اس میں اشہر حرم سب کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں جمع کیا, مگر نام کسی کا نہیں لیا. اگر نام کسی کا آیا ہے تو مقدس مہینہ رمضان کا نام آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے رمضان کا نام لے کر کے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا. تو رمضان کے مہینے سے قرآن شریف کو بہت خاص مناسبت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے دو ہی الفاظ میں دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اسی مناسبت سے یہ رمضان اور قرآن ایک ایسے آپس میں لازم اور ملزوم گھٹ جوڑ تعلق رکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان اور قرآن بروز قیامت یہ شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. کسی تیسری چیز کا ذکر نہیں آیا, حالانکہ شفاعت کا درجہ سب کو بھی حاصل, علماء, شہداء اور دیگر انبیاء کرام اور جواقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا. شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے, سبحان اللہ, تو سبھی لوگ شفاعت کریں گے, یہاں تک کہ حجاج کرام بھی شفاعت کریں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے صرف دونوں کا ذکر کیا کہ رمضان اور قرآن یہ شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. تو آخر ان دونوں کی خصوصیت کیا ہے جو شفاعت کریں گے؟ الغرض کے قرآن اور رمضان اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کا جو فیضان ہے وہ بالکل عام و خاص ہے, بالکل عام و خاص ہے. جیسا کہ قرآن شریف کا فیضان بالکل عام و خاص ہے اور کبھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا, اور کبھی اس پر کوئی حد نہیں لگایا تو کوئی نہیں لگا سکتا.
اب اسی طریقے سے رمضان بھی ایک ایسا خاص رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے کہ اس میں کوئی محروم نہیں ہو سکتا سوائے بدبخت کے۔ اللہ تو اس میں خصوصیت کیا ہے کہ رمضان کی؟ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو خود ہمارے پاس چل کر کے آتا ہے، جو خود ہمارے پاس خود تشریف لاتا ہے اور اپنی رحمتیں، خدا کی انعام و اکرام بکھیر کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں کہیں اور جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں رمضان کے فضائل حاصل کرنے کے لیے، رمضان کے اس کے جو بھی برکات ہے، خیریت ہے، جو بھی ہے اس کا فضل و کرم ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے کہیں ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسا کہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھر کو خیر باد کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر کعبہ کہیں نہیں جاتا۔ ساری دنیا کے لوگ کعبے کے پاس جمع ہوتے ہیں تو کعبے کا فیضان ہم پر جاری و ساری ہوتا ہے۔ بے شک۔ جب تک ہم وہاں پر نہیں جاتے کعبے کا فیضان ہم کو نہیں ملتا۔ تو یہ مناسک کے حج ادا کرنے کے لیے اور جگہ کی خیر و برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم خود چل کر کے وہاں پر جانا پڑتا ہے، تبھی ہمیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ مگر رمضان خود آ جاتا ہے، سایہ فگن ہو جاتا ہے، باران رحمت بن کر کے وہ نزول اجلال ہمارے سروں پر اس کا ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کو پانے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہمیں پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ رمضان خود آتا ہے اور ایک کے بدلے میں 70 دگنا، بلکہ 70 نہیں 700 دگنا، بلکہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ بے شک۔ جیسا کہ نفل کا درجہ فرض کے برابر، فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر، اور اسی طریقے سے تراویح کی فضیلت الگ، سحر کی فضیلت الگ، پھر رات میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اس کی فضیلت الگ، پھر رمضان کے مہینے میں جو خیر اللہ کرتے ہیں، سوتے ہیں، اس کی فضیلت الگ، اور افطاری کے وقت جو دعائیں قبول ہو، جو دعائیں کی جاتی ہیں اس کی قبولیت کا درجہ الگ۔ پھر اس طریقے سے ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ اس کا بہت ہی قیمتی ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں آتی رہتی ہیں، چاہے دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا، استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی مشکل میں گھرا ہوا، ہے کوئی مصیبت زدہ انسان کہ میں اس کی مصیبت کو، مشکل کو دور کروں، اس کی خبر لے لوں۔ تو یہ ہر لمحہ کوئی اس کی وقت کا تعین نہیں، جیسے کہ روزانہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوتا ہے اور ندائیں ہوتی رہتی ہیں، اور مقدس راتیں، شب برات، شب قدر، جمعہ کی، جمعرات کی راتیں جو ہوتی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ندائیں ہوتی رہتی ہیں، مگر رمضان کے مہینے میں ہر وقت اس کی ندائیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ الغرض کہ رمضان ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو رمضان کے بدلے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان سے مراد سبھی آ رہا ہے، تراویح، روزے، نماز، تراویح، تہجد، قیام اللیل اور صیام النہار جو بھی ہے سبھی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ تو اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ ہزاروں قسم کی نیکیاں ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں طریقے سے آدمی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر سکتا ہے، بڑی سے بڑی نیکی بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز میرے لیے، یہ چیز میرے لیے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑ کر کے قطع نظر صرف روزہ میرے لیے کہہ رہا ہے۔ بہت قابل غور بات ہے، اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قیامت نامے میں، اور ان کی ایک کتاب فضائل رمضان بھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے تو ان کے سارے اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے سروں پر حقوق العباد کا بوجھ ان کے سروں پر باقی تھا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کی کوتاہی جب انسان سے ہو جاتی ہے
تو انسان پورے طریقے سے ننگا و چنگا ہو جاتا ہے. سارے اس کے نیک اعمال بانٹ دیے جاتے ہیں, تقسیم کر دیے جاتے ہیں, غرض کے جن جن کے حقوق اس کے سر پر تھے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کا مال ہڑپ کر لیا, کسی کی جگہ پر قابض ہو گیا, یا کسی کی دل آزاری کی, کسی کی غیبت اس نے کی, یا کسی کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا, بہرحال جیسے جیسے اس نے ظلم و ستم کیا ہوگا اس طریقے سے اس کا بدلہ وہاں پر دیا جائے گا. لوگ آتے جائیں گے, اس سے نکیا اس سے چھینتے جائیں گے. جب سارے اعمال اس کے تقسیم کر دیے جائیں گے, بندے کے سارے نیک اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے, تو جب روزہ تقسیم ہونے کی جب باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے لوگوں ذرا ٹھہرو, کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اگر تمہارے حقوق جتنے بھی تھے, جتنے بھی حقوق تھے سب تم نے لے لیا, مگر اب چونکہ روزہ تقسیم ہونے کی باری کا وقت آ گیا ہے تو میں اس کو تقسیم نہیں کر سکتا, کیونکہ روزہ خالص میرے لیے ہے, اور روزے دار کا راز کیا ہے میں جانتا ہوں, اس کی دل کی کیفیت کو, اس کی بھوک کو, پیاس کو, اور کس قدر انہیں مشقت کے ساتھ بھوک و پیاس کو برداشت کیا, اس کی کیا کیفیت تھی, اس کی دل کی کیفیت کو میں جانتا ہوں. میرے سوا روزے دار کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. ہر چیز میں ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے, مگر روزے میں کوئی کسی قسم کی ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا. بس اتنا کہہ سکتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, مگر کس قدر بھوک لگ رہی ہے, کس قدر پیاس کی شدت ہے, وہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اپنے درد کو کوئی بتا نہیں سکتا, بول سکتا کہ مجھے درد ہو رہا ہے, مگر اپنے درد کو نہیں بتا سکتا. تو غرض کے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس کا بدلہ عطا کروں گا. لو تمہارے جو بھی حقوق ہیں سب میں نے سارے حقوق ادا کر دیے. اگر تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے تو میں تمہارے نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا. اگر تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہارے سر پر ہے تو گناہ میں تمہارے بخش دوں گا, مگر روزے کو میں جانے نہیں دوں گا. تو اس طریقے سے بندے کی جانب سے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا متحمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا متحمل ہو کر کے سارے بندوں کے حقوق اپنی فضل و کرم سے ان کے حقوق کو ادا فرمائے گا. اسی طریقے سے جب میدان محشر میں لوگ پیاسے ہوں گے, بھوکے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے, اور اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, شرابور ہوں گے, اور ہر ایک کو نفس نفسی کے عالم میں پڑا ہوگا. ہر ایک کو اپنی جان کی بنی ہوگی کہ میرا کیا عالم ہوگا, میرا کیا حشر ہوگا, میرا کیا انجام ہوگا. کیا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا کیا گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا, کیا ہوگا. غرض کے ایک حیران و پریشانی کا ایک عالم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے موقع پر بھی روزے داروں کو مطمئن رکھے گا. سبحان اللہ. روزے داروں کو مطمئن رکھے گا, اور اللہ تبارک و تعالی رضوان کو حکم دیں گے کہ اے خازن جنت, اے رضوان, ان روزے داروں کا خیال رکھو, کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھوکے پیاسے رہے, میرے خاطر انہوں نے اپنے ترک خواہشات کیا, ترک لذت کی, اور اپنے نفس کو پاک رکھا. تو لہٰذا ان کو زیادہ اب تڑپنے مت دو, کیونکہ جو تڑپنا تھا, جو بھوکے پیاسے رہنا تھا, انہوں نے دنیا ہی میں ان کو وہ چیز پہنچ چکی ہے. اب ان کو مزید تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا تم ان کو جنت کی غذائیں اور جنت کے مشروبات ان کو پلاؤ. غرض کے جب میدان محشر میں لوگ بہت پریشان ہوں گے, مگر یہ لوگ ان کے سامنے خوب کھائیں گے, پیئیں گے, اور بڑے مزے سے وہ ہنستے کھیلتے رہیں گے, بڑے مطمئن رہیں گے. سارے اہل محشر رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے عالم میں حشر کے دن بھی بڑے مطمئن نظر آتے ہیں, بڑے بے خوف نظر آتے ہیں. تو کہا جائے گا کہ یہ روزے دار ہیں. یہ روزے دار ہیں جنہوں نے دنیا ہی میں بھوکے پیسے رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم بجا لاتے ہوئے انہوں نے صبر کیا تھا. تو فرشتے کہیں گے کلو وشربوا ہنیئا بما کنتم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. سبحان اللہ. کہ خالی دنوں میں تم نے جو کچھ عمل کیا, جو کچھ آخرت کے لیے بھیجا ہے, تم اس کے بدلے میں تم خوب کھاؤ پیو خوشی سے. تو غرض کہ جب وہ
انہیں پیاس لگے گی تو رمضان آگے خود بڑھ کر کے اس میدان محشر کی جھرمٹ سے انہیں حوض کوثر پر سیراب ہونے کے لیے انہیں لے جایا جائے گا. تو رمضان ان کا استقبال کرے گا. رمضان خدا سے عرض کرے گا اے اللہ میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کریں گے. تو رمضان اس کے درجات کو بھی بلند کرے گا, اس کے خوب اجر و ثواب کو بھی وہ دلائے گا, اور رمضان اپنی طرف سے ایسی شفاعت کرے گا کہ پھر اس کی جو ہے خوب عزت افزائی ہو جائے گی. انہیں تاج پہنایا جائے گا, عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ذاتی اعمال کا بھی الگ الگ ان کا جو ثواب بھی دلایا جائے گا. پھر قرآن شریف بھی عرض کرے گا اے اللہ باری تعالیٰ میں اس کے حق میں شفاعت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس نے میرے خاطر تلاوت کرتے کرتے راتوں کو جاگا, اس نے نیند کو قربان کر دیا مگر میری تلاوت کو جاری رکھا. میں باری تعالیٰ میری اس کی شفاعت کو قبول فرما لے. تو کیونکہ رمضان اور شفاعت اس کے حق میں شفاعت کریں گے, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. تو یہاں پر حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تو رمضان سامنے آ کر کے بھیڑ ہٹا کر کے حوض کوثر پر لے جا کر پانی پلائے گا. سبحان اللہ. آئین حساب کتاب کے وقت پہنچیں گے تو روزے دار مزے میں رہیں گے اور فرشتے ان کو کھلائیں گے. ادھر حساب کتاب ہوتا رہے گا. آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ایک واقعہ بھی مشہور ہے, آپ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کروں گا تاکہ ان کو 2 اندھیریاں نہ ستائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی وہ 2 نور کیا ہے؟ فرمایا ایک نور قرآن ہے, ایک دوسرا نور رمضان ہے. پھر عرض کیا 2 اندھیریاں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اندھیری خبر کی ہے, دوسری اندھیری قیامت کی ہے. تو قیامت کے دن 40 برس کی اندھیری ہوگی جس میں سب ٹکراتے رہیں گے, لیکن رمضان کے روزے دار نور میں رہیں گے. سبحان اللہ. روزے دار میزان کے پاس ہیں, فکر میں ہیں کہ دیکھیں کیا حکم ہوتا ہے. حکم ہوگا کہ نیکیوں کے پلڑے میں روزے دار جو سحری کے وقت کھانا کھاتے تھے وہ کھانا بھی لا کر کے ڈال دو, اس لیے کہ سحری کا کھانا بھی ان کے لیے نیکی ہے اور اس میں برکت ہے. تو اس طریقے سے میزان پر رمضان کے مہینے میں روزے دار جو سحری کے وقت کھایا کرتے تھے وہ کھانا بھی میزان عمل میں ڈال دیا جائے گا. اس قدر نیکیوں کا انبار روزے داروں کے حق میں آ جائے گا. تو اس طریقے سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصوم جنۃ, کہ روزہ ڈھال ہے جو اوروں کے گناہ آنے سے روکے گا اور روزے دار کی حفاظت فرمائے گا. روزے دار روزے کے طفیل میں روزہ بھی بچے گا, اوروں کے گناہ بھی تم پر نہیں پڑیں گے مگر تمہارے اور نیکیاں تو چلی جائیں گی. اس لیے حقوق العباد سے بچتے رہنے کی ضرورت ہے. غرض کے حقوق العباد کے معاملے میں رمضان ایسے کام آئیں گے کہ لوگ اہل محشر رشک کریں گے. سبحان اللہ. تو رمضان خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے عرض کرے گا یا اللہ میری روزے داروں کے حق میں تو شفاعت قبول فرما. تو اللہ فرمائے گا کہ اے رمضان مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. تو رمضان المقدس کا مہینہ یہ عرض کرے گا کہ روزے داروں کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں. حکم ہوگا لے جا روزے داروں کو. رمضان کا مبارک مہینہ کھڑا ہوگا, حکم ہوگا اور اب کیا چاہیے. رمضان کا مقدس مہینہ عرض کرے گا سب کے سامنے عزت کا تاج پہنایا جائے. حکم ہوگا کہ تاج پہنایا جائے. پھر کھڑا ہو کر کے عرض کرے گا اور اب کیا ضرورت ہے. تو رمضان کا مہینہ عرض کرے گا الہی ان کو ان کے پیغمبروں کے ہمسائے میں جگہ دے. سبحان اللہ. حکم ہوگا کہ ان کو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں, آپ کی معیت میں, آپ کے دسترخوان میں
انہیں جگہ دے دو تو انہیں جگہ دے دیا جائے گا. پھر رک کر کہے گا کہ اللہ فرمائے گا کہ اے رمضان ابھی کیا چاہیے؟ تو رمضان کا مہینہ عرض کرے گا یہ تو میری وجہ سے ان کو ملا ہے، میری وجہ سے ان کو ملا ہے. ان کے ذاتی اعمال کا بدلہ اور اس کا ثواب بھی الگ الگ طریقے سے دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طریقے سے ان کے ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا. پھر قرآن شریف کھڑے ہو کر کہیں گے الہی میں اس کی نیند کھویا تھا، تراویح میں مجھ کو پڑھتا تھا، اس کا بدلہ حکم ہوگا کہ اس کا بدلہ بھرپور طریقے سے اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک پارسی یعنی جو مجوسی آتش پرست تھا تو مہینے میں بازار سے کھاتا ہوا جا رہا تھا، جیسا کہ ہم عام طور پر پان کھاتے ہوئے گٹکے مٹکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے کو مارا اور کہا اے نالائق، تو مسلمانوں کے رمضان کے مہینے کی عزت نہیں کرتا؟ تو ایک تھپڑ اس کو مارنا ہی تھا. تو بات ختم ہو گئی، مگر جب اس کے مرنے کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، تو کسی نے خواب میں پارسی کو دیکھا کہ وہ جنت میں تخت پر بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. اس نے پوچھا کہ اے پارسی، تم تو آتش پرست تھے، تم تو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ پارسی نے عرض کیا جب میرا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو، اس سے کفر پر مرنے مت دو. تو اس سے کہو کہ تو نے رمضان کے مہینے کی عزت کی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تو ہماری خاطر مسلمان ہو جا. تو میں مسلمان ہو گیا. اس کے بعد مجھے سکرات کی تکلیف شروع ہو گئی. غور کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہوئے قیامت کے میدان میں لے آئیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا اور دوڑ کر چمٹ جائے گا. آپ پوچھیں گے اس کا قصور کیا ہے؟ عرض کیا جائے گا کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر اس کی عزت تعظیم و توقیر نہیں کی، گناہوں ہی میں اڑا رہا، بے حرمتی کی. حضرت اس کی شفاعت کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا آپ ایسے شخص کی شفاعت کر رہے ہیں جس نے آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، جس نے آپ کی سنتوں کو بدل دیا، جس نے آپ کی نافرمانی کی اور رمضان کے مقدس مہینے کی اس نے بے حرمتی کی، کہ رمضان اس کا دشمن ہے. تو آپ فرمائیں کہ رمضان اگر اس کا دشمن ہے تو میں بھی اس کا دشمن ہوں. اللہ اکبر. اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بددعا پر اپنے آمین بھی فرمائی. جب پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام خلاف معمول کہ آپ نے آمین 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 کہا 3 مرتبہ. تو آپ نے فرمایا کہ اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ میں بددعا کروں گا، آپ آمین فرمائیے، مجھے خدا کا حکم ہوا ہے تو میں آیا ہوں. تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے بددعا کی ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کے مقدس مہینے کو پایا اور اس نے اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرائی. اللہ اکبر. یعنی نہ روزہ رکھا، نہ تراویح پڑھی، نہ اس کا ادب بچا لایا، نہ اس کا حق ادا کیا. جیسا کہ آج کل بے حرمتی ہو رہی ہے، بے حرمتی کا بازار بہت گرم ہے. اللہ اکبر. ہم بجائے استقبال کرنے کی اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. الغرض کے جیسا کہ اس مہینے میں بھی چاند کے پہلی تاریخ رات کو ہر جگہ بے ادبی، بدتمیزی اور بے حرمتی کا ماحول دیکھنے میں آیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. نہ علماء کی باتوں کا انہیں کوئی خیال ہے، نہ اپنے رہنماؤں کی باتوں کا ان کے خیال ہے، نہ کسی فتوی کی کوئی پرواہ ہے، بلکہ انہوں نے اپنی ہی مانی مگر علماء کا کہا نہیں مانا. تو غرض کے یہ بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے. ہمیں ان چیزوں سے اللہ محفوظ رکھے. الغرض سامعین کرام، میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی شفاعت کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو منع کر دے گا، منع فرمائے گا کہ آپ اس کی شفاعت مت کرو کیونکہ رمضان اس کا دشمن ہے. تو سرکار فرمائے کہ جب رمضان اس کا دشمن ہے تو وہ میرا بھی دشمن ہے. اس طریقے سے فسحقاً کہتے ہوئے آپ اس کو ہٹا دیں گے. بہت سارے لوگ میدان محشر میں سرکار شفاعت کرنا چاہیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاعت سے روکے گا کہ آپ ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے جو آپ کے بعد انہوں نے سنتوں کو بدل دیا، طور طریقے کو بدل دیا اور اپنے مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فسحقاً فسحقاً، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ کہ تم نے میری سنتوں کو بدل دیا اور اپنی مرضی پر چلنے لگے۔ تو اسی طریقے سے جب دوسرے قدم پر آپ نے قدم علیہ مبارک رکھا، آمین کہا، تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، جس کے سامنے آپ کا نام نام اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، آپ کا تذکرہ سن کر کے، آپ کا ذکر جمیل سن کر کے، آپ کے نام نامی کو سن کر کے درود شریف نہ پڑھے تو وہ ہلاک و برباد ہو۔ اللہ اکبر۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو درود شریف کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ جب جیسے ہی ہمارے کانوں میں نام نامی اسمی گرامی عقید و جہاں حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمارا سر تسلیم کے حصے سے خم ہو جائے اور زبان پر بے سخت درود شریف اس پر تاری جاری ہو جائے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر یہ محروم ہے، بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ نے جب تیسری سری پر قدم مبارک پر رکھا تو جبریل نے دو بد دعا کی، اے اللہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی کو پا لیا اور اس نے ان کو جنتی نہیں بنایا تو ایسا شخص بھی یا خود جنتی نہیں بنا تو وہ بھی شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ سرکار نے آمین فرمایا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، بد دعا بھی ان کو جبریل علیہ السلام کی بد دعا تک پر جاری ہے۔ الغرض یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی عزت و تعظیم و تفخیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزے رکھے ہیں مولا ان کے روزوں کو قبول فرما، آمین۔ اور جو نہیں رکھے ہیں انہیں نیک توفیق عطا فرما، آمین۔ اور جو لوگ گزشتہ رمضان میں تھے اور اس سال رمضان میں نہیں رہے، خود میرے والد محترم اور میرے بڑے بھائی جناب محمد شفیع نقشبندی صاحب، آمین۔ جن کا یہ مقبول اشرفی چینل میں بہت سارے بیانات وغیرہ آتے تھے، وہ نہیں رہے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے مدعو کیا تو میں نے کچھ کہنے کی آپ کے سامنے جسارت کی ہے۔ اللہ ان کی بے حد بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صالحین کے ساتھ حشر نشر فرمائے، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ۔ تو لیجیے سامعین اکرام، تو ہمارا تھوڑا سا پروگرام مختصر سا آدھے گھنٹے کا پروگرام تھا، تو وقت بالکل قریب ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے میں مولانا صاحب کا اپنے تہہ دل سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کا شکریہ ادا ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے سامعین کے لیے دیا ہے۔ تو وقت باتیں بہت سارے تھے بتانے کی، تو حضرت ماں بھی فاطمہ اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بتانا تھا اور وقت بالکل کم ہونے کی وجہ سے جو ہے بتا نہ سکے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو اور ضرور حضرت قبلہ وقت دیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کے سامنے حضرت کو مدعو کرتے ہوئے اور چند باتیں انشاءاللہ پیش نظر کریں گے حضرت انشاءاللہ۔ تو لیجیے انشاءاللہ جو بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کا جو ہے شکریہ ادا ہے، تاکہ دیکھیے اور انشاءاللہ آگے شیئر کرتے رہیے اور یوٹیوب چینل جو ہے لائیو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہماری خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شکریہ مولانا۔ اللہ